نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے فضائل، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، ان کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور بالخصوص قرآن مجید کے علوم سیکھنے، قرآن مجید کا فیض پانے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس کو آگے بڑھائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل پروگرام دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پیاری پیاری باتیں سننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بچوں، ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اب بڑھیں گے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم دو کام کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں اور ہم ان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، قرآن مجید سننا بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور بچوں، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اور جو لوگ سننے کے لیے وہاں موجود ہوں تو ان پر خاموش رہنا، توجہ سے سننا، یہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس وقت گفتگو وغیرہ نہیں کرتے، سارے کام کاج چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، جو آپ مدنی قاعدے میں اپنے مدرسے وغیرہ میں قاری حضرات سے پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ مدنی قاعدے میں بھی قواعد ہوتے ہیں، اسی طرح تجوید کی مختلف کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہم کیا کرتے ہیں، علم تجوید کے کسی ایک قاعدے اصول کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے بھی سیگمنٹ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا، نور والی کتاب۔ جی، تمہارا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں آج کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب نام بتائیں پہلے اپنا۔ محمد عبداللہ اتاری۔ جی عبداللہ اتاری بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ سورۃ المعون کی تلاوت کروں گا۔ سورۃ المعون، غالباً یہ 30ویں پارے میں ہے۔ جی۔ 30ویں پارے کا دوسرا نام کیا ہے؟ اما پارہ۔ اما پارہ مشہور یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ سورہ معون مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 7 آیتیں اس میں۔ جی، تو سورہ معون کا تعارف سننے کے بعد اب ہم تلاوت سنیں گے سورہ معون کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو قرآن مجید کی تلاوت سے ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے بچوں۔ اب بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کے دوسرے مرحلے کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، تجوید کے قواعد کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی آپ اسکرین پر ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بچوں، بہت سارے کلمات، بہت سارے اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور علم تجوید کے جو قواعد آپ پڑھتے ہیں ان قواعد کا استعمال کر کے، ان کا امپلیمنٹ کر کے آپ ان آیات کو درست انداز میں پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ قاری صاحب نے ہمارے سامنے ابھی تلاوت کی، تو آج ہم ایک قاعدہ سمجھیں گے، ہے بہت آسان، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، سیکھا ہوگا، لیکن دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ جن بچوں کو وہ قاعدہ یاد نہیں ہے یا سمجھ نہیں آیا وہ دوبارہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ بچوں، حروف تہجی میں سے، عربک الفابیٹ میں سے ایک حرف ہوتا ہے یا۔ کیا ہوتا ہے؟ یا، جو کہ حروف تہجی میں سب سے آخری حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر جب جزم آ جائے، کیا آ جائے؟ دال کی طرح چھوٹی سی علامت آ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یا ساکن۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یا ساکن۔ اچھا، اب یا ساکن جب بھی قرآن مجید میں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس یا ساکن سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاؤں گا جس کے تحت آپ دو قاعدے سمجھ لیں گے۔ جب بھی قرآن مجید میں یا پر جزم آئے، یعنی کہ یا ساکن ہو، تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر پہلے والے حرف پر زبر ہو، کیا ہو؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو وہاں ہوتا ہے یا لین۔ کیا ہوتا ہے؟ یا لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف نرمی سے پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ نہ جھٹکا دیں گے نہ کھینچیں گے، بلکہ معروف پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی۔ کب ہوگی؟ یا ساکن سے پہلے جب کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ اور اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اب یا لین نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا۔ تو یہ دونوں قاعدے بالکل قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو یا لین، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے گا تو یا مدہ۔ اور مد کا مطلب آپ کو پتہ ہے، کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یا مدہ میں کیا کریں گے؟ جب بھی یا مدہ آئے گا، الف مدہ آئے، واو مدہ آئے، یا مدہ آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں کہ بہت سارے مقامات مجھے تو نظر آ رہے ہیں کہ جہاں یا ساکن ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھ کر۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ یا لین۔ اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے بتانا ہوگا کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، یا لین کا یا پھر یا مدہ کا۔ یہاں دیکھیں، پہلی آیت میں یا ساکن ہے، بھائی یا پر جزم آ گیا، یا ساکن ہو گیا۔ اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ پر کیا آیا؟ تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شاباش۔ یہاں دیکھیں، یا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اوپر جزم آیا تو کیا ہو گیا؟ یا ساکن۔ اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ زال۔ کیا ہے؟ زال، دال کے بعد جو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب ڈائریکٹ پوچھتا ہوں آپ سے، یہاں دیکھیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ یہاں کیا لگ رہا ہے؟ یا مدہ کا قاعدہ۔ یہاں دیکھیں گے یا ساکن سے پہلے کیا آیا تو کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ یہاں دیکھیں گے یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو یا مدہ کے بہت سارے قواعد آپ کو نظر آئے، تو امید ہے کہ آپ یہ قاعدہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے، سیکھنے اور انہی کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف مبارک آیات ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر اپنے صحابہ کرام کے سامنے صورتوں کے، آیات کے فضائل بیان فرمائیں کہ اس صورت کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس آیت کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے دنیا میں، آخرت میں۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان احادیث کو ہم اپنے اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے۔ تو بچوں، آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا نام ہے؟ سورہ کہف۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے سورہ کہف؟ پارے کا نمبر بتانا ہے۔
جی قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ 15واں پارے کا اینڈ اور 16ویں پارے کے شروع۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ 15ویں پارے سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، یعنی سورہ کہف قرآن مجید کے 2 پاروں میں موجود ہے، 15ویں سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات اور پوری سورہ کہف کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا، یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور سورہ کہف کی اختتامی آیات، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کی یعنی کہ سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے گا، شروع سے آخر تک سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے گا، اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نور کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اچھا بچوں، جمعے والے دن، کیونکہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار، ٹھیک ہے؟ تو جمعے والے دن نیکیوں کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے نیک کام ہیں کہ جمعے کے دن کرنے کی ان کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی احادیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے نیک کام ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے اپنی امت کو کہ جمعے والے دن یہ نیکیاں کی جائیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے والے دن، ٹھیک ہے، فرائیڈے۔ تو حدیث پاک سنتے ہیں، حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، تو سورہ کہف نور کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ کہف پڑھنے اور بالخصوص جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، کن نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، کن کاموں کے کرنے کا اور کن کاموں سے بچنے کا حکم فرماتا ہے، اس سیگمنٹ میں ہم ان باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا جانور ہے جس پر سواری کی جاتی ہے، اور وہ ہے خچر۔ اس کو عربی زبان میں بغل کہا جاتا ہے۔ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ پیارے بچوں، خچر بھی ایک مبارک سواری ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید خچر بھی تھا جو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، اور جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تو اس سواری پر سفر فرماتے تھے، اور اس خچر کی عمر بھی کافی لمبی ہوئی، اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور اس کے کھانے کے لیے جو غذا دی جاتی تھی وہ اسے کوٹ کر دی جاتی تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اس پر سواری فرمائی، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے خچر کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں کچھ سنا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ خچر، صحیح ہے، جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ کام بہت زیادہ کر لیتا ہے، صحیح ہے، اس میں طاقت بہت ہوتی ہے، اس کو
سامان ادھر سے ادھر کرنے اور سواریوں کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے بچوں؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ یہاں موجود اسٹوڈیو میں جو بچے ہیں یہ اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں گے اور دیکھیں گے کہ کس چیز کا مقابلہ ہوگا۔ بچوں آج سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ آج ہوگا اعراب کو پہچاننے کا مرحلہ، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں۔ ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور پھر ان کے سامنے ہم قرآن مجید کے مختلف کلمات شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسکرین پر آپ کو کلمات نظر آئیں گے، آپ کو حروف بھی نظر آئیں گے، ان پر اعراب بھی نظر آئیں گے، زیر زبر پیش، لیکن ان کلمات میں کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جس پر اعراب بظاہر نظر نہیں آئے گا۔ میں وہ پورا کلمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ میری آواز سن کر اس کلمے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے سامنے ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہے، ٹوکری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے اندر بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، زیر زبر پیش، ٹھیک ہے؟ وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی حرف پر اعراب پہچاننا ہے تو آپ پہلے ذہن سے سوچیں گے، دیکھ کر مثال کے طور پر میم پر پیش آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس باسکٹ میں سے پیش کا سیمپل اٹھائیں گے اور وہ کیمرے میں دکھائیں گے، صحیح ہے؟ مائک پر بتائیں گے کہ میم پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ پھر ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سا بچہ کتنا جلدی درست جواب دیتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی اعراب پہچان کر لگائیں۔ جی دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سیدھی طرف 4 بچے موجود ہیں، پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ جی مائک پر اپنا نام بتائیں گے بیٹا۔ ابراہیم۔ جی ابراہیم بھائی آئیں گے مقابلے کے لیے؟ اعراب اگر آپ نہ پہچان سکے تو پہچان لیں گے؟ کوشش کریں گے جیتنے کی؟ جی۔ چلیں پھر مائک لے کر پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پیچھے۔ جی ابراہیم صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے یہاں سے؟ ماشاءاللہ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، مائک پہ نام بتا دیں گے اپنا۔ حبان اتھر۔ حبان اتاری، ماشاءاللہ بڑا یونیک نام ہے۔ تو حبان بھائی ابراہیم بھائی اگر جیت گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں جیتوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں، آپ بھی پہنچیں گے ابراہیم کے ساتھ۔ بچوں 1 بائی 1 آپ سے اعراب پوچھوں گا، جو آپ سے پوچھوں گا وہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، صحیح ہے؟ 1 بائی 1 ہوگا، آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے، آپ کو انداز سمجھ میں آ گیا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کر دیں مقابلہ، ٹھیک؟ تو ابراہیم آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، غور سے دیکھیں۔ عقیبیہ، کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا؟ عقیبیہ، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے یا لین ہو رہا ہے، زیر ہے۔ کس پر؟ قاف کے نیچے زیر ہے۔ قاف کے نیچے زیر ہے، بڑے مخارج کے ساتھ قاف کی ادائیگی کی دکھائے گی گا۔ قاف کے نیچے زیر آ گئی ہے، ہمارے ابراہیم صاحب کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، اونچی آواز میں بولنا ہے نا بھائی۔ جی حبان دیکھیں گے، بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، کانا۔ جی کاف پر زبر ہے۔ کاف پر زبر ہے، حبان صاحب کہتے ہیں کاف پر زبر ہے۔ کاف پر زبر آ گیا جناب، ان کا پہلا جواب درست ہے۔ جی ابراہیم دوبارہ دیکھیں گے اسکرین پر، بالتقوی، بالتقوی، کون سا حرف ہے؟ پہلے بھی قاف آیا تھا، یہاں بھی قاف ہے، لیکن اعراب کون سا ہے یہ بتائیں گے؟ قاف کے اوپر جزم آ رہا ہے۔ قاف کے اوپر جزم آ رہا ہے جناب، قاف کے اوپر جزم آ گئی، ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی حبان اسکرین پر دیکھیں گے، آپ کے لیے کلمہ ہے کذبا، کذبا، بہت آسان ہے، شروع میں کاف ہے، کاف پر اعراب نظر نہیں آ رہا، کون سا اعراب ہے؟ جلدی سے بتائیں گے۔ کاف پر زبر ہے۔ کاف پر زبر ہے، کاف پر ہونا بھی زبر چاہیے، زبر آ گیا جناب، ان کا جواب بھی اب آخری اعراب پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، جیت رہے ہیں یا کوئی پیچھے رہ رہا ہے، ابھی تک دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ آخری اعراب آپ سے پوچھ رہا ہوں ابراہیم، اسکرین پر دیکھیں، تولا، واو پر کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے، بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں جناب، واو پر زبر آ گئی ہے، ابراہیم صاحب کا تیسرا جواب بھی درست ہے۔ یہ تو آگے بڑھ گئے، حبان آخری اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسکرین پر دیکھیں ذرا، کیدہم، کیدہم، یا پر کیا ہے؟ کاف یا زبر کئی، یا پر جزم ہے۔ یا پر جزم ہے، دکھائیں گے جناب،
یا پر جزم آ گئی، ان کا جواب بھی درست ہے. اچھا یہ بتا دیں یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یالین. یا علین کا لگ رہا ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارے حبان اور ابراہیم دونوں آگے بڑھ گئے. اللہ پاک ان کو اور سب بچوں کو علم دین حاصل کرنے، قرآن مجید کی برکت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا